ایک فقہی مسئلہ ہے جو اکثر لوگوں کو نہیں پتہ، جسے زہار کہتے ہیں۔ ضا توئے زوئے وہ والا ضا، زہار۔ علم فقہ کی کتابوں میں زہار کا ایک پورا چیپٹر ہے، پوری اس کی ڈیٹیل ہے، خصوصاً جو شادی شدہ ہے ان کے لیے یہ سیکھنا اس کے بارے میں ضروری ہوتا ہے۔ شادی شدہ کے لیے مسائل ضرور سیکھنے چاہیے ان کو۔ زہار کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیوی کو اپنی ماں یا بہن کی مثل کہنا کہ زہار ہے۔ اپنی بیوی کو اپنی ماں کے یا اپنی بہن کے مثل کہنا۔ مثلا شوہر نے بیوی کو کہا تم میری ماں کی طرح ہو، تم میری ماں کی مثل ہو، یہ زہار ہوتا ہے۔ اسلام کے ابتداء میں زہار بھی طلاق کے حکم میں آتا تھا۔ اگر کسی نے ایسا کہہ دیا کہ تم میری بہن کی طرح ہو، میری ماں کی مثل ہو، تو یہ اس کو بھی طلاق ہی شمار کیا جاتا تھا ابتدائی اسلام میں۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں یا بہن وغیرہ کی مثل کہہ دیتا تو وہ اس کی بیوی کو طلاق ہو جاتی تھی، اس پر حرام ہو جاتی۔ ایک صحابیہ ہیں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا، ایک مرتبہ ان کے شوہر نے انہیں کہہ دیا تم مجھ پر میری ماں کی مثل ہو۔ کہنے کے تو کہہ گئے، پھر شرمندگی ہوئی کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا۔ آج کل بھی لوگ طلاق دے کے پھر کہتے ہو میں نے غصے میں کہہ دیا تھا، میں نے تو مذاق میں کہہ دیا تھا۔ تو یہ ہوتی غصے میں، پیار سے تھوڑی دیتا ہے۔ پھر بعد میں بھاگتے ہیں کبھی اس مفتی کے پاس، کبھی کس کے پاس، پھر کو ڈھونڈتے ہیں ایسا کو ملے جو تھوڑا بیچ کی راہ نکال دے۔ تو کہنے کو تو کہہ گئے، بڑی شرمندگی ہوئی کہ اب کس طرح حل نکالا جائے۔ اس طرح تو نکاح ختم ہو جاتا ہے، بیوی اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ اسی پریشانی کی عالم میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، سارا واقعہ بیان کیا۔ عرض کہ یا رسول اللہ میرا مال ختم ہو چکا ہے، ماں باپ وفات پا گئے ہیں، عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے، بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر انہیں باپ کے پاس چھوڑوں تو ماں کے بغیر ننھے بچوں کی پرورش کیسے ہوگی، اپنے پاس رکھوں تو بھوکے مر جائیں گے۔ اب کیا صورت ہے کہ میرے اور شوہر کے درمیان جدائی نہ ہو ورنہ بچے رول جائیں گے۔ رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عرض سنی، فرمایا تمہارے مسئلے کے متعلق میرے پاس کوئی حکم نہیں آیا، یعنی ابھی تک زہار کے متعلق کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا، اور پرانا دستور یہی ہے، شریعت کا حکم پہلے والا جو تھا وہ یہی ہے کہ زہار سے طلاق ہو جاتی۔ اب حضرت خولہ بہت پریشان تھی کہ اب کیا، بچوں کا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا۔ دل میں غم کا سمندر امڑ رہا تھا، رہ رہ کے بچوں کا خیال آ رہا تھا۔ آپ نے بار بار بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ میرے شوہر نے طلاق کا لفظ نہیں بولا تھا، وہ میرے بچوں کے ابو ہیں، یا رسول اللہ کوئی تو صورت بتائیے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ابھی تک جو حکم ہے وہ یہی ہے، کوئی نیا حکم ابھی تک نازل نہیں ہوا۔ بالآخر جب انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق جواب نہ پایا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ پاک میری محتاجی، میری بے کسی، پریشان حالی پر رحم فرما دے، اپنے محبوب پر میرے حق میں ایسا حکم نازل فرما جس سے میری مصیبت دور ہو جائے۔ ابھی خولہ رضی اللہ عنہ بارگاہ الہی میں عرض کر ہی رہی تھی کہ غمگین دل کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے نا، اور پھر غمگین بندہ دعا کرے جب پریشان ہو کر اس کے پاس کوئی حل نہ رہے، اور پھر رب کی بارگاہ میں جھک جائے تو اللہ پاک کوئی نہ کوئی صورت نکال دیتے۔ جبریل امین وحی لے کر حاضر ہو گئے، اور 28ویں پارے کی سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیات نازل ہو گئیں، جس میں اللہ پاک نے فرمایا تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں جیسی کہہ بیٹھتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا، اور بے شک وہ ضرور ناپسندیدہ ہے اور بالکل جھوٹ بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ ضرور
معاف کرنے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے۔ اس کے ساتھ مزید آیات بھی ہیں جو اسی واقعے کے ضمن میں نازل ہوئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت خولہ کی دعا کی برکت سے زہار کا جو پہلے والا شریعت کا حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا، نیا حکم جاری ہو گیا۔ یعنی اب قیامت تک کے لیے یہ اصول بن گیا کہ اب زہار سے طلاق نہیں ہوگی۔ البتہ یہ ناپسندیدہ ہے اور جھوٹی بات ہے، اس سے بچنا لازم ہے۔ اگر کوئی جانے انجانے میں اپنی زوجہ سے زہار کر بیٹھے، مثلا اپنی ماں کی طرح کہہ بیٹھے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنی زوجہ کے قریب نہیں جا سکتا۔ اس پر لازم ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، یعنی طلاق تو نہیں ہوگی، لیکن زہار کا یہ الفاظ کہنے کے بعد تو میری ماں کی طرح ہے، میری بہن کی طرح ہے، ایسے کوئی الفاظ کہہ دیے تو اب اس کے قریب نہیں جا سکتا۔ اب اسے دینا پڑے گا، یا تو 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے، ایک غلام آزاد کرے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا، آج کل غلاموں کا نظام ہے نہیں، تو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے اس ایک غلطی کے بدلے میں۔ یہ بھی نہیں کر سکتا تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ اس ایمان افروز سبق آموز قرآنی واقعہ میں غور فرمائیے کہ ہم ذرا تصور مانیں، حضرت خولہ رضی اللہ عنہ اس وقت کتنے درد میں تھی، کتنی تکلیف میں تھی، کتنی دکھی تھی۔ ماں باپ وفات پا چکے ہیں، عمر زیادہ ہو چکی ہے، بچے چھوٹے ہیں، شوہر سے جدائی کا معاملہ ہو گیا۔ اب اس لمحے غم کا کیسا سمندر ان کے دل میں امڑ رہا تھا۔ اس کیفیت میں جب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، ایک دردناک آہ کی برکت سے قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر اللہ پاک نے آسانی کر دی۔ زہار جس کا حکم طلاق والا تھا، اس میں تخفیف کر دی گئی، آسانی کر دی گئی، تو معلوم ہوا کہ ایک درد بھری آہ وہ کام کر جاتی ہے جو کسی اور ذریعے سے نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں ہم جب پریشان ہوں تو ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دیں، گڑ گڑا کر دعا مانگیں تو اللہ پاک آسانی فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے یہاں بعض لوگ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑی دعائیں مانگی ہیں، قبول نہیں ہوئی۔ اول تو یہ یاد رکھیے کہ ہر دعا قبول ہی قبول ہے۔ ہاں، یہ ضروری نہیں کہ جو مانگا وہ ہمیں مل جائے۔ بعض دفعہ ہماری دعا کی برکت سے ہم سے مصیبت دور کر دی جاتی ہے۔ کبھی ہم نے جو مانگا ہے ہمیں اس سے اور اچھی چیز عطا کر دی جاتی ہے، ہمیں وہ نہیں ملتی جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے اللہ کو ہمارے بارے میں پتہ ہے کہ میرے اس بندے کو اچھی چیز کون سی چاہیے، اس کے لیے اچھی چیز کیا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ اور ایک بچہ ہے، اسے کیا پتا انگارہ ہے، اس کو پکڑنا میرے لیے اچھا ہے یا نہیں ہے۔ ایک انگارہ پڑا ہے، ساتھ کوئی ہیرا پڑا ہے، سونا پڑا ہے، بچے کو نہیں پتا، لیکن بڑوں کو پتہ ہے کہ میرے بچے کے لیے کیا چیز اچھی ہے، کیا نقصان دہ ہے۔ تو ہمیں پیدا کرنے والا ہمارے بارے میں جانتا ہے کہ میرے بندے کے لیے بہتر چیز کیا ہے۔ تو اللہ پاک اس دعا کی برکت سے افضل اور بہتر چیز ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اور کبھی وہ دعا بظاہر قبول نہیں ہوتی، لیکن ہمارے لیے آخرت میں محفوظ کر دی جاتی ہے، اور وہی دعائیں وہاں سیو ہوتی رہتی ہیں۔ جب مرنے کے بعد ہم وہ دعائیں دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، ساری دعائیں یہاں کے لیے جمع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعا کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دعا مانگتے کیسے۔ ہمارے معاشرے میں ایک تعداد ہے کہ جنہیں دعا مانگنی نہیں آتی۔ دعا کے آداب میں سے ہے کہ دل میں غم کی کیفیت پیدا کر کے دعا مانگنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں نا پریشان حال ہو کے دکھی دل کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ ایک اصطلاح ہے نا کہ ابتحال کہتے ہیں کہ دعا میں گڑ گڑانا، گڑ گڑا کے جب بھی دعا مانگی ہو سکے تو گڑ گڑا کے مانگے، ہاتھوں کو بلند کرنا، پھر پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا، یہ ہمارے آقا کی سنت ہے۔ اس لیے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگنے کی عادت بنائیے۔ ایسے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ قرآن پاک میں ایک سورت ہے سورہ انبیاء، اس مبارک سورت میں کئی انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، بالخصوص انبیاء کرام کا یہ مبارک وصف بیان ہوا کہ اللہ کے پیارے نبی اللہ کے حضور دعائیں کرتے رہتے تھے،
تمام انبیاء کرام کا یہ معمول تھا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، کوئی مشکل پیش آتی، کوئی پریشانی ہوتی، ان کی توجہ کا مرکز اللہ کی ذات ہوتی تھی۔ یہ اللہ کو پکارتے، اس کے حضور دعائیں کیا کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال نیکی کی دعوت دیتے رہے، لیکن وہ بدبخت کافر جو ایمان نہ لائے، یہ بدبخت آپ کو معاذ اللہ تکلیف پہنچاتے تھے، جسمانی تشدد کرتے تھے۔ آخر نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ پاک فرماتا ہے تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی سختی سے نجات دی۔ نوح علیہ السلام کی اس دعا کے نتیجے میں کفار پر عظیم سیلاب کا عذاب آیا اور سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح ایوب علیہ السلام پر آزمائش آئی، آپ نے دعا کی کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے، آپ کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا تو ہم نے اس کی دعا سن لی، تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے تھی، اور ہم نے اسے، اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کیے، اور اپنے پاس سے رحمت فرما کر اور بندگی والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یونس علیہ السلام پر آزمائش آئی، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، تو آپ نے وہاں سے اللہ کو پکارا، اللہ پاک نے فرمایا تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی، اور ایسی ہی نجات دیں گے مسلمانوں کو۔ زکریا علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی، آپ بوڑھے ہو چکے تھے، بیوی بھی بانجھ تھی۔ اس حال میں حضرت زکریا نے دعا کی، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا فرمایا، اور اس کے لیے اس کی بیوی سنواری۔ تو یہ انبیاء کرام ہیں، سب سے بلند رتبہ ہستیاں ہیں۔ ان کو جب بھی پریشانی آتی تھی، مشکل آتی تھی، یہ اللہ کو پکارتے تھے، اس کی جانب متوجہ ہوتے تھے، اس کے حضور عرض کرتے تھے، کس انداز میں دعائیں مانگتے تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے، اور ہمارے حضور گڑ گڑاتے تھے۔ اللہ پاک نے طریقہ بتا دیا کہ انبیاء کرام یوں دعا مانگتے تھے، ہمارے حضور گڑ گڑاتے تھے۔ تو یہ ہے وہ بنیادی بات جس کی ہمارے معاشرے میں کمی ہے۔ ہم توجہ اللہ سے محروم ہے، دعا مانگتے بھی ہیں کہ فارمیلٹی کے طور پہ مانگتے ہیں، توجہ سے ہی نہیں مانگتے۔ ہم اللہ پاک کو نہیں پکارتے، اس کے حضور صحیح انداز میں دعا نہیں کرتے۔ یہ انبیاء کرام کی سنت ہے کہ وہ دعائیں کرتے تھے۔ کیسے کرتے تھے؟ اللہ کے جلال سے ڈرتے ہوئے کرتے تھے، اس کی رحمت پر بھروسہ جمائے، پوری رغبت سے، عاجزی کرتے ہوئے۔ کاش ہمیں بھی اس انداز میں دعائیں مانگنا، اپنے اللہ پاک کے حضور گڑ گڑانا نصیب ہو جائے۔ یاد رکھیے ہم انسان ہیں، اور بظاہر ہمارے پاس زندگی گزارنے اور مسائل حل کرنے کے لیے بہت سے اسباب ہیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے اسباب لمیٹڈ ہیں۔ بعض صورتوں میں ہم زندگی کے مسائل سارے نہیں حل کر سکتے، ہمارے جتنے پاس میں ہوتا اتنا کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ہم نہیں حل کر سکتے، کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، کوئی حل نہیں ہوتا، بس ایک حد تک کر سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ نہیں کچھ کر سکتے۔ بہت دفعہ زندگی میں ایسے ہوتا ہے کہ ہماری بہت ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، ہمارے لیے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ کچھ پیسے چاہیے ہوتے ہیں، رقم کی حاجت پیش آ جائے تو کبھی کبھی مایوسی ہو جاتی ہے، بندہ بھائی پر امید لگاتا مگر بھائی سے قرض نہیں ملتا، کسی سیٹ پر نگاہ ہوتی ہے وہ بھی معذرت کر لیتا ہے، دوست احباب بھی مطلوبہ رقم کا انتظام نہیں کر پاتے۔ تو ایسے وقت میں ہمارے لیے سب دروازے بند ہو جاتے ہیں، کوئی امید باقی نہیں بچتی، بندہ مایوسی کا شکار ہونے لگتا ہے۔ مگر ذرا غور کیجیے، جب ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں ایک امید رہتی ہے، جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے، اور وہ دروازہ ہے میرے رب کریم کا دروازہ۔ بادشاہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، میرے رب کریم کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ لوگ چھوڑ جاتے ہیں، دوست احباب منہ پھیر لیتے ہیں، بھائی بھائی سے دامن چھڑاتا ہے، مگر ہمارا پیارا اللہ پاک اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ اس دروازے پر نیکوکار آئے اسے بھی نوازا جاتا ہے، گناہ گار آئے اس کی بھی جھولی بھر دی جاتی ہے۔ دنیا میں سارے جب تک پاور ہوتی ہے، عہدہ ہوتا ہے، منصب ہوتی ہے، اس وقت تک سارے ساتھ ہوتے ہیں، جان دینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، لیکن جب بندہ اکیلا ہو جاتا ہے تو وہی حال ہوتا ہے جو آج کل موجودہ سیاست میں ہمارے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے۔ اب جس کے ساتھ وزیر، مشیر، ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر بھی جس کا سفر ہوتا تھا، اب وہی بندہ جس کی ضمانت دینے کے لیے گھر کا سویپر، خاکروب صفائی کرنے والا جو واش روم صاف کرتا ہے، چوڑا جسے کہتے ہیں، وہ بندہ کورٹ میں گیا مچل کے جمع کرانے عمران خان صاحب کے، اور وہاں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جج صاحب نے کہا تم یہ کروا رہے ہو تو اگر یہ نہ پکڑائی دیے، انہوں نے کچھ کیا تو پھر ہم تمہیں پکڑیں گے۔ تو چپ ہو کے اس نے کہا جی ٹھیک ہے پھر میں نہیں کرتا۔
یعنی ایک خاکروغ بھی ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جن کے لیے بڑے بڑے منسٹرز اور ارب پتی لوگ اور یہ ساتھ ساتھ گھومتے پھرتے تھے، اپنے جہازوں میں پھراتے تھے، نہ جانے کیا کیا۔ یہ ہوتا ہے کہ عروج و زوال اپنی آنکھوں سے ہم اتنا کچھ دیکھتے ہیں، کبھی کوئی کتنا اپ ہوتا ہے تو کبھی وہی کتنا ڈاؤن ہو جاتا ہے، کہ ایک سویپر ہمارے کام نہیں آ رہا ہوتا، اور بڑے بڑے سارے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، چھوٹے بڑے سب بھاگ جاتے ہیں، بندہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کا نظام ہے، اتنا کچھ آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں نا دنیا دیکھی والی ہے، اس مردار پہ کیا للچ آیا، دنیا دیکھی والی ہے۔ تو اس لیے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ دنیا کے جو بظاہر ملنے والے یہ عہدے، منصب، وزارتیں، تو یہ سب عارضی ہیں۔ عروج و زوال آپ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے، جو بزرگ حضرات ہیں انہوں نے ذرا زیادہ معاملات دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے پاورفل بادشاہ دیکھے ہوں گے، تو ہماری آنکھوں کے سامنے کس کا کیا حال ہو گیا، کیا حشر ہو گیا، وہی پاور والا بندہ زیرو ہو جاتا ہے۔ کتنے تو آپ کے سامنے دنیا سے چلے گئے جنہوں نے 10 سال 15 سال حکومت کی، ایسے بھی آپ کے سامنے ہیں دنیا میں جنہوں نے 90 سال حکومت کی، 50 سال حکومت کی، سب چلے گئے، سب کی پاورز ختم ہو گئی، سدا بادشاہی رب کائنات کی۔ اس لیے ہمیں اس کی بارگاہ کی طرف توجہ رکھنی چاہیے، جو کچھ مانگنا ہے اللہ پاک سے مانگیں۔ جب سارے دروازے بند ہو جائیں تو کم از کم پھر تو ادھر جھک جائیں، لیکن پھر بھی کئیوں کی توجہ ادھر نہیں جاتی، پھر بھی دائیں بائیں کو سارے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کوئی امریکہ سے مدد مل جائے، کوئی کہیں یورپ سے مدد مل جائے، کوئی ادھر سے باہر والے، کوئی باہر کا میڈیا ہی میری جان بچا دے، کچھ اور آگے پیچھے ہر طرف نظر ہوتی ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ ہو جائے تو سارے معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد